اگر آپ اولیاء اکرام سے آپ کی گفتگو ہو معرفت کے موضوع پر، پھر آپ کو پتہ چلے کہ باطنی توجہ کرنا جو ہے وہ مرشدوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ ہمارا سوال ہے، مرشد کے پردہ فرما جانے کے بعد مرید اپنے مرشد کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وظیفے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے؟ براہ کرم اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ مرشد کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مرشد جو ہے مولویوں کی طرح کامل شریعت ہر دور میں ہوتا ہے۔ بس ایسا مرشد مل جائے جو کامل شریعت ہو، اس کی ڈیوٹی نفس کو پاک کرنے کی ہے بس۔ ایسے مرشد کی نسبت سے شفاعت ہو جائے گی۔ کامل شریعت کا بس کی بات نہیں ہے کہ تمہیں امتی بنائے، ذاکر قلبی بنائے۔ اور آج کل جو مرشد ہیں وہ تو کامل شریعت بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر مرشد ایسے ہی ہیں جو کتابیں پڑھ کے بنے، جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ مرشد اگر دیدار والا ہو تو پھر اس سے تعلق نہیں ٹوٹتا کبھی بھی، بھلے تم مر جاؤ یا وہ مر جائے، تعلق نہیں ٹوٹتا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لیں انہوں چھوڑ دے۔ لیکن اب دیدار الہی والے مرشد کہاں ہیں دنیا میں؟ وہ تو بڑے شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر مرید ترستا رہے مرشد کے پردہ فرمانے کے بعد اس کے دیدار کو، تو پھر بات جو ہے وہ تھوڑی سی مشکوک ہے کہ مرشد یعنی مرید کو تو پرواہ ہے کہ مرشد کا دیدار ہو۔ اتنی پرواہ مرشد کو بھی ہونی چاہیے نا کہ میرا مرید کا کیا حال ہوگا، خبر گیری کروں۔ تو لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ خاموش ہی رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں تو مرشد وہ ہوتا ہے جو ولی ہو، اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال نہیں کیا کہ مرشد ڈھونڈو، بلکہ کہا ہے ولی مرشد۔ قرآن نے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی مرشد کامل جو ہے حاصل نہیں کر پائے گا۔ ڈھونڈے گا لیکن حاصل نہیں ہوگا اسے مرشد کامل۔ پہلے ولی ہوتا ہے وہ، اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے کہ اس ولی اللہ کو اللہ مرشد بنائے یا نہ بنائے۔ جس طرح اگر آپ نے پاکستانی سسٹم کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر آپ نے بی ایس سی کیا ہے، بی اے کیا ہے، اور اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو یہ کوالیفیکیشن انف نہیں ہے۔ تو کوالیفیکیشن کے لیے ایک اور ڈگری ہوتی ہے جس کی فیلڈ ہے ایجوکیشن، یا تو پھر آپ کو بیچلر ان ایجوکیشن بی ایڈ، یا ماسٹرز ایم ایڈ، ای ڈی ایڈ۔ پھر جب وہ کرتے ہیں تو اس میں سکھایا جاتا ہے کہ پڑھاتے کیسے ہیں۔ پڑھنا اور ہے اور پڑھانا اور ہے۔ اسی طریقے سے دیدار الہی کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو مرشد بنانا چاہتا ہے، رشد و ہدایت کے لیے اس کی ڈیوٹی لگانا چاہتا ہے، پھر اس کو معرفت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ معرفت کی تعلیم قرب الہی کے لیے نہیں ہے، معرفت کی تعلیم جو ہے رشد و ہدایت کے لیے۔ معرفت کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کے ذریعے جاننا۔ بہت پرانی بات ہے، علاقے میں ہمارے محلے میں ہمارے والد صاحب کی گروسری کی دکان تھی، تو سارے محلے کے خط ہمارے دکان پہ آتے تھے کہ اس کی معرفت اس کو ملے۔ آسان معنوں میں استعمال یہ ہوگا کہ کسی کے ذریعے، یعنی معرفت کا مطلب ہے وسیلے کا رشد و ہدایت کا علم۔ اب اگر مرشد کو یہ نہیں پتا کہ مرید کے دل پہ باطنی توجہ کیسے کرتی تو کیا ہوگا پھر؟ لوگ ہم سے روزانہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی اس میں ذات کا تصور نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ مرشد ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے باطنی توجہ کرنے کے لیے ہر بندے کے چہرے کا تصور کرنا ہے، تصور کر کے پھر باطنی توجہ کریں گے۔ جو عام انسان کے چہرے کا تصور نہیں کر سکتا
تو وہ اللہ کے نام کا تصور کیا کرے گا؟ صحیح بات ہے. اب جن لوگوں سے روز اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسے ہم جاتے ہیں دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، وہاں وہ لوگ ملتے ہیں، نہ بیٹھیں ساتھ، صرف دعا سلام ہو جائے، چہرہ دیکھ لیا، بس توجہ ہو گئی، توجہ ہو جاتی. لیکن جو سامنے نہیں ہے، یا تو ان کی آئیڈیز نظر آئیں کہ یہ محفل میں آ رہا ہے، بار بار بیٹھا ہوا ہے، یا پھر ان کا فوٹو نظر آئے، اس کو دیکھ کے بازی توجہ ہوتی ہے. یہاں محفل میں جو توجہ کا ذریعہ ہے وہ پورا حصار ہے، سرکل ہے. بیٹھ کے سرکل بنا کے جتنے بھی انسان بیٹھے ہیں اس سرکل میں، ان سب پر یعنی ایک ہی وقت میں باطنی توجہ ہے. بطور مومن ذاکر قلبی آپ سے اس میں ذات کا تصور نہیں ہو رہا، تو آپ پورے مجمع کا تصور کر کے بے ہوش ہوں گے. صحیح بات ہے. کیوں بھائی؟ لوگوں نے بس پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور ہر محلے میں جو ہے وہ 2-4 پیرے کامل بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کی شکل دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے منحوس ہیں یہ. ورنہ جو ولی اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق حبل اللہ کی وجہ سے، تو اس میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ آدمی اس کو دیکھے تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، ہے نا؟ اب میں نے یہ بات بولی ہے تو بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، کیونکہ ہر آدمی کو یہ جی چاہتا ہے کہ اس کو اپنے مرشد سے پیار ہے. لیکن مرشد سے پیار کرنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ وہ مرشد ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ مرشد نہیں ہے اور تجھے اس سے پیار ہے تو جہاں وہ جائے گا وہاں تو جائے گا. کسی سے تعلق ہو تو اللہ کی وجہ سے ہونا. کم سے کم تجھے کسی سے باطنی فیض ملا ہو تو اس کے باطنی حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتا. بیعت نہ بھی کی ہو تو اخلاقی طور پر وہ ولی اللہ مجبور ہوتا ہے کہ تیری رہنمائی اور رہبری کرے بغیر بیعت کے بھی، کیونکہ اس ولی سے تجھے فیض ہو گیا ہے. اب فیض یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی وظیفہ سکھا دیا یا ذکر کرنے کا طریقہ بتا دیا. کم سے کم فیض ذکر قلب ہے، ایسا فیض جس سے تمہاری روح بیدار ہو جائے. اس سے نیچے فیض نہیں ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا سرکار کے ساتھ. ہم پتہ نہیں کہاں کا مقام تھا، امریکہ تھا یا کہاں تھا. ایک ہم پیٹرول اسٹیشن پر رکے تو ایک آدمی نے جو ہے، سرکار نے مجھے کہا کہ پانی کی بوتل لے کے آؤ. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے محبت سے ایک بوتل پیش کی. سرکار نے فرمایا نہیں، ہمارا بندہ گیا لے کے آ رہا. تو اس نے بڑا اصرار کیا کہ آپ لے لیں. سرکار نے فرمایا نہیں. تھوڑی دیر بعد جو ہے میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار وہ اتنی محبت سے پانی کی بوتل دے رہا تھا تو اس میں کوئی باطنی حکمت آپ نے نہیں لی؟ تو سرکار نے یہ کہا کہ جن کو ہم سے فیض ہوا ہے ان پر ہمارا حق ہے، اور جن کو فیض نہیں ہوا اور ان سے کوئی خدمت لے لیں تو پھر یوم محشر میں اس کا قرض دینا پڑے گا. یوم محشر میں ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ تھوڑے بہت پیسے لفافے میں ڈال کے دے کے جاتے ہیں. کچھ سے ہم لے لیتے ہیں، کچھ سے نہیں لیتے. اس لیے نہیں لیتے ان کو فیض نہیں ہوا ہے. اگر فیض نہیں ہوا ہے تو پتہ نہیں کون ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، کافر ہے، مردود ہے، کون ہے. اگر اس کے ہاتھ سے ایک لقمہ بھی کھا لیا تو اس کے تو مزے ہو گئے، کیونکہ اس ایک لقمے کی وجہ سے وہ ہمارے گلے پڑ گیا. وہ ہمارے گلے، اب روحانی قانون کے مطابق وہ جو لقمہ ہم نے اس سے کھایا ہے اس کی قیمت اس کو دینی پڑے گی، اور وہ بھی یوم محشر میں دینی پڑے گی. اس لیے ایرے غیرے نتو خیرے سے لیتے نہیں ہیں. جن پر حق ہے، جن کو فیض ہوا ہے، صرف انہی سے. عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے. آپ نے کوئی چیز لا کے ہم کو دی اور ہم نے استعمال کر لی تو اسی سے تم کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں، تبھی تو انہوں نے لے لیا. اب جیسے یہ لڑکا احتشام ہے، یہ
فزیو تھراپسٹ ہے، یہ آ کے گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم پر لگاتا ہے۔ پہلے 1-2 دن جو ہے ہم نے اس کو پیسے دیے، لیکن اس نے بعد میں یہ کہا کہ میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ تو یہ اس کو تو فیض ہوا ہے، کئی دفعہ جی چاہا کہ اس کو بعد میں پیسے دیں، لیکن نہیں دیے، کیونکہ اگر پیسے دے دیتے تو پھر نور نہیں ملتا، فیض نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے تو ایزی ہے کہ پیسے دے دیں، لیکن اس کا نقصان ہوتا نا، کیونکہ اگر کسی کام کا، کسی خدمت کا معاوضہ لے لیا تو پھر وہ خدمت نہیں ہے۔ اب بغیر پیسے لیے اگر یہ ہماری خدمت کرے گا تو پھر یہ فیض ملے گا اس سے اور زیادہ۔ ایک تعلق، ایک نسبت وہ بتاتی ہے کہ اس سے لینا ہے، اس سے نہیں لینا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں پوری دنیا سے ای میلز کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ ہم نے پیسہ آپ کے لیے، آپ کو دینا ہے، ہم نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں نو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے جو سرکار نے نہیں دیا؟ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے پیسے کی، نہ کسی کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ امیر ہے کوئی جو ہمیں پیسے دے گا۔ ہمیں لوگوں سے کچھ لینا تو ہے نہیں، اور اگر کسی نے دے دیا اور رکھ لیا تو یہ اس کی بھلائی ہے۔ اصول ہوتے ہیں ہر کام کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے 10,000 مرید ہیں، کسی کے 20,000 مرید ہیں، یہاں تو 16 لاکھ مرید ہیں۔ اگر ہر مرید 10 روپے بھی دے تو یعنی کم و بیش 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ لیکن یہ سارا کا سارا جو انتظام اور انصرام اور اہتمام ہے، سارا سرکار گوھر شاہی کی سبیل ہے، آپ کی سخاوت ہے۔ اگر آپ اولیاء اکرام سے آپ کی گفتگو ہو معرفت کے موضوع پر، پھر آپ کو پتہ چلے کہ باطنی توجہ کرنا جو ہے وہ مرشدوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ باطنی توجہ جب بھی مرشد کرے گا تو اس سے پہلے جتنے بھی اس وقت اس کے اوپر گناہ چڑھے ہوئے ہیں پہلے وہ صاف کرے گا، پھر باطنی توجہ کام آئے گی، ورنہ نہیں۔ اب جو زمانہ گزر گیا اس میں تو مرشد جو ہے وہ خدمتیں کراتے تھے، عورت ہوتی تو کہتے چلو ہمارے گھر جا کے جھاڑو دو، برتن دو، مرد ہوتا تھا تو اس کو اپنے کاموں میں لگاتے تھے، پھر توجہ کرتے تھے کہ یہ ہمارا کام کر رہا ہے، ہم اس پہ توجہ کریں، اس کے گناہ لے لیتے تھے اپنے سر۔ تو کتنے مرشد ہیں ایسے جو لوگوں کے گناہ اپنے اوپر لیں اور باطنی توجہ کریں؟ یہ تو انسان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے جی مجھے نظر میں رکھنا، یہ ایک رسمی جملہ بن گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نظر میں رکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے جو آپ نظروں میں آئیں؟ ہر چیز کو دعا بنا لیا ہے، نظر میں آنا ہے کیا؟ نظر میں آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ہمزاد ہے، آپ کا جو حلیہ ہے، آپ کا جو نقشہ ہے، آپ کی جو تصویر ہے، وہ مرشد اپنی آنکھوں میں بسا لے، یہ ہے مراد نظر میں رکھنا۔ نظر یہی ہے نا، اسی میں رکھیں گے نا، آنکھوں میں کسی کے نقشے کو، کسی کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں مرشد بسا لے، یہ نا۔ تو پھر کم سے کم ظاہری اور باطنی طور پر وہ بندہ پاک صاف تو ہو چکا ہو۔ گندی چیز کو مرشد اپنی آنکھوں کے نظارے میں رکھے گا؟ کم سے کم طہارت تو آ جائے، پاکیزگی تو آ جائے، ایسے بلا وجہ نظروں میں رکھے گا؟ سرکار نے فرمایا ہے تیرے اندر 7 روحیں ہیں اور 9 ان کے خلیفہ، 16 مخلوقیں تیرے اس ڈھانچے میں بند ہیں۔ مرشد کا کام ہے ان مخلوقوں کو بیدار کرنا۔ اگر کوئی مرشد ہونے کا دعویٰ کرے اور ان مخلوقوں کو بیدار کر کے اللہ اللہ میں نہ لگائے تو وہ بندہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے۔ اگر ان مرشد ہونے کے دعوے داروں کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک بندے کو میں نے جھوٹا بیعت کر کے مرید بنا لیا، 16 مخلوقوں کا قاتل ہو گیا میں، تو ہو سکتا ہے خواب و خیال میں بھی کبھی مرشد ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ ایک بندے کی عمر ضائع کرنا،
وہ تو اسی میں رہے گا نا کہ مجھے یہاں سے کچھ ملے گا، تو اس کے پاس تو ککھ بھی نہیں ہے، کیا دے گا تم کو وہ؟ تو وہ 16 مخلوقیں جو اندر ہیں وہ جیتے جی مر گئی نا، برباد ہو گئی نا۔ اور اگر 100 مرید ہوئے 1600 مخلوقوں کا قاتل ہو گئے۔ یار جب ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کہ جس کو چاہوں ہدایت دوں، تو پھر مرشد ہونا تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارا جی چاہے میں مرشد بن جاؤں تو مرشد بن جاؤ۔ وہ مرشد ہوتا ہے جس کو اللہ مرشد بناتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ مرشد بناتا ہے۔ ایسے نہیں بناتا ہے کہ رات کو سویا صبح اٹھا تو مرشد تھا، باطن میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ سرکار نے باطن میں ہماری 3 سال تربیت کی، اور آپ یقین جانیں وہ جو 3 سال باطن کی تربیت ہوئی ہے اس کا ایک لفظ آج تک بیان نہیں ہوا محفل میں، اس کا متحمل ہی نہیں ہے، کوئی برداشت ہی نہیں ہے۔ ویسے تو مرد بنے پھرتے ہیں، کوئی بیویوں کا گلا گھونٹ رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، لیکن ایک ہلکی سی کرن توجہ کریں تو جل جائے جسم، ساری غصہ ساری مردانگی نکل آئے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے تو کتنے بچے بنائے، مردانگی اس میں ہے کہ ہلکی سی ننھی کرن کو تو برداشت کر کے دکھا۔ اتنا اچھلتا ہے، اتنی بکواس کرتا ہے۔ جس طرح شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہوتا ہے، جس طرح عورت کو اپنے شوہر پر شک ہوتا ہے، اسی طرح مرشد کی مخلوقیں بھی اسی انداز میں اس بندے کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ یہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ مخلوقیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ وہ موکلات چھوڑے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اور تم کو محسوس ہوگا جب تم اکیلے ہوگے کہ کوئی ہے۔ وہ 3 سال کی باطنی تربیت کا ایک لفظ بیان نہیں کر سکا ابھی تک میں۔ ایک تو ہم نے تم کو بتایا کہ سرکار کی تصویر کا تصور کرو، لیکن وہ جو معرفت والی تعلیم ہے اس میں یہ نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سرکار کا یہ چہرہ ہے، اس میں گھسو۔ وہ جب کریں گے کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے، یہ طریقہ ہی شریعت والوں کا ہے، غلط ہے طریقت میں۔ اس میں ذات کا تصور کرنا، مرشد کا تصور کرنا، یہ شریعت کا ہے، ناپاک لوگوں کا ہے۔ پاک لوگوں میں مرشد کا تصور نہیں کرتے۔ وہ مرشد کا تصور کیسے، مرشد کی تصویر تیری آنکھوں میں کیسے آئے گی؟ وہ تو غیر مخلوق ہے، یہ تو جھانسا دیا ہوا ہے اللہ نے شریعت والوں کو۔ اس میں ذات کا تصور کرو، تصور ہوتا ہی نہیں۔ تو تصور کس کو ہوتا ہے؟ جس کو اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے صاحب ذکر، اس سے بڑا مرتبہ ہے صاحب تصور کا، اس سے بڑا مرتبہ ہے صاحب اسم کا۔ وہ جس کو تصور عطا ہوا ہے اسی کا تصور ہوگا نا، باقی سب تم تو ایسے ہی سر کھپا رہے ہو۔ جس کو عطا ہوا ہے اللہ کی طرف سے اسی کو ہوگا نا۔ لیکن وہ جو طریقہ ہے کہ یہ جیسے فرض کر لو کہ اللہ کا نام ہے، اس کو اندر تصور نہیں کرنا، تم نے اس کا جو ہے نا معاملہ کرنا ہے کہ میں اس میں داخل ہو رہا ہوں۔ تم مخلوق ہو، تم آسانی سے اس میں اللہ تمہیں جذب کر لے گا۔ تم مخلوق ہو، تم سرکار کے چہرہ مبارک کے حوالے سے یہ تصور کرو گے تو بڑی آسانی سے مخلوق چہرہ گوہر شاہی میں ڈوب جائے گی، آسانی سے۔ لیکن اگر اذن دیں گے تب ایسا ہوگا۔ اب یہ اذن دینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا نا کہ یہ سرکار سے کتنی محبت کرتا ہے، سرکار کی خاطر کیا کیا چھوڑ سکتا ہے، کتنے رشتے ناطے توڑ سکتا ہے، کیونکہ اس راستے میں تو یہی ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ چھوڑو، سب سے زیادہ پیاری چیز ہے چھوڑو۔ دیکھتے ہیں کتنا دم خم ہے چھوڑنے میں، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کہ جی مجھے پریشانیاں آئیں گی لہٰذا میں چھوڑ دوں۔ رب کی خاطر چھوڑنا اور ہے، اپنے نفس کی وجہ سے چھوڑنا اور ہے، وہ تو بیکار ہے۔ مزہ تو تب ہے نا جب رب کی خاطر چھوڑے۔ کیوں جی؟ تو اپنے بھائی سے پیار کرتا ہو، تیرا بھائی تجھ سے، تو اپنی بہن سے پیار کرتا ہو، تیری بہن تجھ سے، اور پھر رب کی خاطر ان پیاروں کو چھوڑ دے، وہ قابل قبول ہے۔ یہاں بھائی دشمن ہو گیا، بہن بھی دشمن ہوگی، پھر تو چھوڑنا ہی تھا نا۔ ایسوں کو چھوڑنا کیا قربانی ہوئی؟ یا میاں بیوی ہیں تمہاری آپس میں بنتے نہیں، تم نے چھوڑ دیا، یہ قربانی تھوڑی ہے۔ تم بھی ماتوب، وہ بھی ماتوب، تم پر بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت۔ جو رب کے لیے چھوڑا جائے، جیسے مولانا روم نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ جوانی میں
توبہ طائب ہو کر رب کی محبت میں جانا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اور بڈھے کا کیا ہے جس سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا؟ وہ بڈھے کا کوئی اس میں کچھ رہا ہی نہیں، اس کی عبادت اللہ کو کیوں پسند آئے گی؟ اللہ کو تو اس کی عبادت پسند آئے گی کہ جو جوان ہو، گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور پھر اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ 60 سال کی عمر ہو گئی عورت کی، پھر برقع پہن کے جا رہی ہے، وہ کون سا پردہ ہے؟ یہ کون سا پردہ ہے؟ پردہ تو یہ ہے کہ 16-17 سال کی ہو اور پھر اپنے آپ کو بھوکی نظروں سے پاک رکھے۔ ایسے تو عورتیں بڑا شور مچاتی ہیں، ہم کیوں کوئی پابندی کریں، دیکھنے والوں کو سزا دو۔ وہ دیکھنے والے تو گئے بھاڑ میں، وہ تجھے دیکھیں گے، نقصان تو تیرا ہے۔ یہ جو می ٹو وہ چلی تھی موومنٹ، اس میں یہی تھا نا، میرا جسم میری مرضی۔ گمراہی کی ایک مثال ہے یہ کہ میرا جسم میری مرضی۔ تیرا جسم تیرا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ دین قبول جو کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب تیرے جسم پر، تیری روح پر، تیری نہیں، تیرے دین کی مرضی چلے گی۔ اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو پھر تیرا کوئی دین نہیں ہے نا، تو جہنمی ہے۔ پھر آسان سی بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسلمانوں کو کیا کہا اللہ نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کے خطوط حیات پر چلو، جیسا رسول اللہ نے کیا تم بھی ایسا کرو۔ اب جب تم نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی پیروی کو اپنانا ہے تو اپنی مرضی کہاں آئے گی؟ اپنی اولاد کو پردے کی تعلیم دو، بے حیائی سے روکو۔ پاک صاف ہونا ضروری ہے روحانیت میں سب سے پہلے۔ جیسے حکیم ہوتا ہے، کسی بھی بیماری کے علاج کرنے سے پہلے تم کو جلاب دیتا ہے تاکہ تمہارا پیٹ صاف کرے، کیونکہ ساری بیماریاں پیٹ سے جنم لیتی ہیں۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں ساری پیٹ سے، پیٹ میں گڑبڑ ہوگی وہ بیماریاں آگے بڑھیں گی۔ اسی طرح جتنے بھی کفر و شرک ہے، غیریت ہے، وہ تیرے دل سے ہوگی۔ مرشد تیرا دل پاک کرے گا، اس کے بعد پھر تجھے اخلاص سکھائے گا، اللہ کی محبت سکھائے گا، تقویٰ سکھائے گا۔ حکیم تیرا پیٹ صاف کرے گا، اس کے بعد تجھے بیماری کی دوائی دے گا نا۔ نظروں میں آنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا بندہ پاک تو ہو۔ مرشد اپنی نظروں میں ناپاک چہرے کو تھوڑی بٹھائے گا۔ چلو اب تو پاک نہیں ہے، لیکن تیرا سارا دن رات مرشد کی خدمت میں گزرتا ہے، وہ پھر مرشد باطنی توجہ سے تجھے پاک کر دے گا کہ یار یہ تو سارے اس نے زندگی میرے نام کر دی، وقف کر دی۔ چلو یا آدمی مشن کے اندر لگ جائے، جیسے آسام میں وہ ایک لڑکی ہے، صبح شام مشن میں لگی رہتی ہے، صبح شام، وہ نظروں میں ہے اور نظروں میں رہے گی، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ مشن کے لیے وقف کر دیا۔ بڑھیا نہیں ہے، جوان ہے، جوان ہو کر ادھر ادھر مشن کے لیے پھرنا، صبح شام لگانا، یہ پھر رب کو بات پسند آتی ہے نا۔ جیسا یہاں کی عورتوں کو بھی ہم نے کئی دفعہ کہا مسجدوں میں جاؤ، ادھر جاؤ، یہ سب بیٹھی رہتی ہیں، ہڈ حرام ہے، سست ہیں، ورنہ اگر یہ کرنا چاہیں تو بہت مشن کر سکتی ہیں۔ یہاں مسجدوں میں عورتیں جاتی ہیں، ہر مسجد میں عورتیں جاتی ہیں، جہاں جمعے کی نماز مسجدوں میں جو ہوتی ہے، عورتوں کا سیکشن بھی ہوتا ہے، وہاں عورتیں بھی جمعے کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اب ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں نا، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے جائیں گے زبردستی۔ Amra TV, the place to connect with God.